اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ مبارک ہے وہ سامنے اس طرف ہے، دیکھ سکتے ہیں خیمہ بھی موجود ہے، یہ دیکھیں یہاں سے جو بت تھا منات، قرآن شریف سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، وہ جو ہے اس پہاڑی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ ہوئی میزبانی جو ہجرت کی راہ میں شرف ام معبد کو حاصل ہوا تھا۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سفر ہجرت مبارک میں جو ہے آج ہم موجود ہیں ام معبد رضی اللہ عنہ کے جو خیمہ تھا اس کے پاس، اور آج جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ مبارک تھا وہ کہاں پہ واقع ہے اور کس طرح یہاں پہ کیا معجزہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور سے اترنے کے بعد جو ہے تیسرا دن ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پہنچے تھے۔ آپ لوگوں نے سب نے واقعہ تو سنا ہوا ہے ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمہ مبارک کا، لیکن آج اس سفر میں جو ہے ہمارے ساتھ چار مزید جو ہے گاڑیاں جو ہے قافلہ بن چکا ہے اس سفر میں، کیونکہ یہ سارا جو ہے صحرا کا سفر ہوگا، مین ہائی وے سے ہم سفر نہیں کر سکتے ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ ہے اس کی طرف، تو 4x4 گاڑی یہاں پہ لازم چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ جو ہے 3 گاڑیاں آ چکی ہیں، ابھی ایک گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے، تو اس لیے ابھی یہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے چلیں، میں آپ سب کو جو ہے اس جگہ کی لوکیشن جو ہے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو آپ کو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے حرۃ الثول۔ وہ جو گاڑیوں کے پیچھے آپ کو کھمبا نظر آ رہا ہے اس کو حرۃ الثول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف سے جو ہے آپ جب مکہ سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹ نمبر 29 جو ہے آپ کو شو ہوگا، اس سے جو ہے آپ نے نیچے اترنا ہے۔ مدینہ منورہ کا جو پرانا راستہ تھا، جو پرانا روڈ تھا، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جو راستہ یوز ہوا کرتا تھا، اس راستے پہ جو ہے آپ نے آنا ہے۔ پہلے یہ سنگل روڈ ہوا کرتا تھا، آج کل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رویہ سڑک ماشاءاللہ بن چکی ہے آنے جانے کی، تو ایزی ہو گیا ہے، اور یہ مدینہ کا پرانا راستہ تھا۔ تو سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حرۃ الثول جو کہ آپ کو اس طرف نظر آ رہا ہے، اور یہ رہا حرۃ المشلل۔ مشلل جو ہے بولتے ہیں شلال کو۔ شلال پتہ ہے کیا ہو؟ شلال ہوتے ہیں یہ جو جھرنے نہیں ہوتے بارشوں کے بعد، جو پہاڑی علاقے ہیں ہر طرف ہمارے انڈیا پاکستان میں کثرت سے موجود ہیں، تو اس کے جو ہے جھرنے گرتے تھے، مطلب ڈیفرنٹ آبشاریں شاید، آبشار جو ہے شاید لفظ صحیح ہوگا، تو آبشاریں گرتی تھی، اسی لیے جو ہے اس کو بولتے تھے حرۃ المشلل۔ اور یہ جو ہے یہ ہے وادی قدید۔ قدید کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جس طرح جنات کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ کنّا طرائق قددا، قددا جیسے قرآن شریف میں آیا ہے، قددا اور قدید جو ہے یہ ایک ہی مطلب ہے کہ ماخوذ ہے ایک ہی لفظ سے، جو راستے کہہ سکتے ہیں یا مختلف جگہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو قدید اس لیے بولتے تھے کہ یہاں پہ جو سیلاب آیا کرتا تھا نا بارشوں کے بعد، تو اس کے ایک ہی ندی نہیں بہتی تھی بلکہ کئی جو ہے ندیاں بہتی تھیں اس وادی میں، تو اسی لیے جو ہے اس کو وادی قدید بولتے ہیں۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ مبارک ہے وہ سامنے اس طرف ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ہماری جو چوتھی گاڑی ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے، تو ابھی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ سب کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت پسند آنے والا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، سامنے جو مشلل ہے، جو بت تھا منات، قرآن شریف سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، وہ جو ہے اس پہاڑی کے اوپر ہوا کرتا تھا، مطلب زمانہ جاہلیت میں بت جو منات کا بت تھا وہ اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خیمہ بھی موجود ہے، یہ دیکھیں یہاں سے، یہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ نہیں ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں لوکل موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ہم انشاءاللہ، تو آگے کی طرف سفر کرتے ہیں اور آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا موجود تھا یہاں پہ۔ جی ناظرین، تو اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صحرا میں داخل ہو چکے ہیں۔ ادھر جو وادی میں جو کیا کہتے ہیں وادی قدید میں جو نشانی ہے، وہ سامنے ایک درخت ہے، ابھی آپ کو اس طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بہت قدیمی جو ہے درخت ہے اور سب سے بڑا درخت ہے اس وادی میں، اور امید کرتے ہیں بعض مورخین کے نزدیک کہ یہ کئی ہزار سال پرانا درخت ہے۔ اچھا، تو ہمارے گروپ میں جو ہمارے کیپٹن ہیں وہ ہیں دکتور احسان صاحب،
اور پیچھے اپنا نام بتائیں سر. سیف الحق صاحب مدینہ منورہ سے, اور ادھر سے فاروق صاحب ہیں, فہیم صاحب جدہ سے, فاروق صاحب بھی جدہ سے. ماشاءاللہ جی. یہ اوسجا درخت ٹھیک, ہے یہ اور وہ پیچھے تنتوا. یہ جو ہے درخت ہے اوسجا اس کا نام ہے. درخت کے پاس ہی جاتے ہیں اور آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ یہ درخت مطلب ہے کہ معروف ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ مبارک تھی اس کے قریب جو ہے یہ ایک نشانی ہے جی. تو یہ جو درخت ہے اس کا نام ہے اوسجا, ٹھیک ہے, اور اس کی ٹہنیاں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے, یہ جو جیسے یہ ٹہنی اب اس کی گری ہوئی ہے اور یہ گرتی رہتی ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے بنتی رہتی ہیں. تو حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ تھا اس کی جو ایک نشانی ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کے خیمے کے قریب تھا. اور اسی قسم کے جو ہے صرف پورے علاقے میں اس وادی قدید میں 2 ہی درخت موجود ہیں, جن میں سے ایک جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے کئی ہزار سال ہے. اور بحرین میں جو ہے جو ساتھ میں ہمارے ساتھی ہیں بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا درخت ہے اور وہاں پہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس کی عمر جو ہے 2500 سال ثابت ہوئے, جو یہاں پہ نہیں بحرین میں ہے. تو آئیے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کا. نیچے دیکھیں اس کا یہاں پہ جو کلر ہے بالکل تقریباً ریڈ ہے, پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر ہو چکا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے درخت کے سبحان اللہ مختلف رنگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو ہے خشک ہوتا ہے پھر ہرا ہو جاتا ہے, پھر خشک ہوتا ہے پھر ہرا ہو جاتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن موجود ہے ابھی تک. اس وقت جو ہے ہم فعلی طور پہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ تھا جس جگہ پہ اس میں موجود ہیں, لیکن فکس جگہ جو ہے آپ معلوم نہیں بتا سکتے. لیکن میں آپ کو 2 جو ہے یہاں پہ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ ان 2 کے درمیان جو ہے کسی ایک مقام پہ ان کا خیمہ مبارک تھا. سامنے آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں, میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں تنتبہ ایسا کچھ نام ہے اس درخت کا, یہ درخت, ٹھیک ہے, اور یہ جو اوسج ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ اس طرف, ان 2 درختوں کے درمیان جو ہے کسی ایک مقام پہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. اور یہاں پہ جو ہے جو بکری کے دودھ کا معجزہ ہوا تھا, آئیے میں آپ کو وہ تفصیل جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو ہے اس طرف وہ رہی ہائی وے, اور اس سے جو ہے ہم یہاں پہ تھوڑا نیچے اتر آئے ہیں. اور یہ جو ہے ام معبد رضی اللہ عنہ کا مطلب جو جگہ تھی, جو رہائش تھی, وہ یہاں پہ اسی علاقے میں ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو چیز بعد میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پہ جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کا دودھ دھویا, تو اس کے بعد کہتی ہے کہ ہمارے دیار میں مطلب ان علاقوں میں چارہ ہوتا یا نہ ہوتا, پھر بھی وہ بکری دن میں جو ہے 2 ٹائم جو ہے دودھ دیتی تھی حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی جو بکری تھی. تو یہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور ارض المعجزات. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریوں کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً جو میکسیمم 6 سے 8 سال کے درمیان جو ہے ان کی عمر ہوتی ہے. لیکن یہ وارد ہوا ہے کہ ام معبد رضی اللہ عنہ کی جو بکری تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جب عام الرمادہ, جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط آیا تھا 18ویں ہجری میں. تو آپ 18 سال ہجرت کے لگا لیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بکری جو ہے بوڑھی تھی اور لاچار تھی, مطلب بالکل لاغر سی بکری تھی. تو اس وقت بھی اس کی عمر تقریباً 5-6 سال ہو سکتی ہے کہ ہو. تو اس بکری نے جو ہے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی جو بکری تھی اس کی عمر تقریباً جو ہے 24 یا 22 سے 24 سال جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو یہ ہم موجود ہیں, اور آپ کو ایک یہ تو آپ کے علم میں ہوگا
سب سے بہترین وصف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ ام معبد رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ جو آپ بکری دیکھ رہے ہیں نا، اسی قسم کی بکری، اس کو آپ کیا بولتے ہیں آپ کی مقامی زبان میں یہ بتائیے گا۔ اس قسم کی جو بکری تھی وہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی یہاں پہ اپنا رزق تلاش کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی قسم کی بکری ہوا کرتی تھی ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا اتفاق اور برکت ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حرۃ المشلل اور حرۃ الثول کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہوئی تھی، تو سامنے یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں حرۃ المشلل کا، اس کا یہ جو کارنر ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہاں سے جو ہے ہجرت کا جو سفر تھا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے طریق القوافل کے اوپر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہوئی میزبانی جو ہجرت کی راہ میں، شرف ام معبد کو حاصل ہوا تھا، یوں قسمت پہ ان کے بھی نازا ہوئی تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔